آج کی کہانی ہمیں زلفی نے کراچی سے بھیجی ہے۔ آئیے کہانی کو انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ میرا نام ذوالفقار ہے مگر سب مجھے پیار سے زلفی کہتے ہیں۔ میں پیشے سے درزی ہوں۔ کچھ عرصہ پہلے کراچی کے ایک نئے کھلنے والے شاپنگ مال میں نے اپنی دکان کھولی۔ نام نہیں بتاؤں گا کیونکہ وہاں صرف میری نہیں اور بھی بہت سی دکانیں ہیں۔ میں نے اپنی ساری جمع پونجی لگا کر یہ دکان بنائی تھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ دکان اچھی چل نکلی۔ مال کسی بہت مہنگے علاقے میں تو نہیں مگر بنا ہوا بڑا خوبصورت ہے۔ لفٹ کی سہولت بھی موجود ہے۔ نیچے بیسمنٹ میں پارکنگ ہے۔ پہلی اور دوسری منزل پر مختلف چیزوں کی دکانیں ہیں جبکہ تیسری منزل پر درزیوں، لیسوں اور سلائی کے سامان کی دکانیں لگی ہیں۔ اسی تیسری منزل پر ایک چیز اور بھی نمایاں ہے۔ جیسے ہی لفٹ کا دروازہ کھلتا ہے سامنے ایک بیوٹی پارلر نظر آتا ہے۔ یہ پارلر رابعہ باجی چلاتی ہیں۔ ان کے پارلر سے 2 دکان بعد میری شاپ ہے۔ مجھے یہاں آئے ہوئے 8 ماہ ہو گئے تھے۔ ایک دن میں نے رابعہ باجی سے درخواست کی کہ اگر ممکن ہو تو اپنے کسٹمرز کو میری دکان کا بھی بتا دیا کریں۔ وہ ہنس کر مان گئیں۔ بس پھر کیا تھا، جو بھی خواتین پارلر آتیں ان میں سے اکثر میری گاہک بن جاتی۔ بدلے میں میرا چھوٹا لڑکا ان کے چھوٹے موٹے کام کر دیتا تھا۔ کبھی نیچے سے چاٹ منگانا، کبھی سامان اٹھا کر دینا۔ تیسری منزل کے آخر میں ایک تنگ سا راستہ ہے جس کے اختتام پر ایک واش روم ہے اور وہیں سے نیچے اترنے والی سیڑھیاں باہر روڈ پر نکلتی ہیں۔ ہم سب درزی انہی سیڑھیوں سے آتے جاتے اور وہیں اپنی بائک پارک کرتے۔ مال رات 11 بجے بند ہو جاتا ہے لیکن ہمیں رات گئے تک کام کرنے کی اجازت تھی۔ بس لفٹ بند ہو جاتی اور اندرونی راستوں پر تالا لگ جاتا۔ البتہ تیسری منزل والا راستہ کھلا رہتا تھا۔ وہاں ایک گارڈ ہر وقت موجود رہتا، اس لیے اطمینان رہتا تھا۔ اب رمضان آنے میں 2 مہینے باقی تھے۔ میں نے ایک نئی مشین خریدی اور ایک کاریگر کو اور رکھ لیا۔ دکان میں جگہ کم پڑی تو میں نے اپنا کاؤنٹر باہر رکھ دیا۔ اب میں سارا دن باہر بیٹھ کر کپڑے کاٹتا اور گاہکوں سے ڈیل کرتا۔ لفٹ کی گھنٹی بجتی تو میری نظر خود بخود ادھر اٹھ جاتی۔ زیادہ تر خواتین ہی تیسری منزل پر آتی تھیں۔ ایک دن میں نے دیکھا صبح لفٹ سے ایک لڑکی نکلی، سیاہ عبایا میں ملبوس، چہرے پر گلابی اسکارف لپٹے۔ وہ پارلر کا تالا کھول کر اندر چلی گئی۔ رابعہ باجی تو ہمیشہ دوپہر میں آتی تھی۔ کبھی وہ اکیلی ہوتی، کبھی ایک ساتھی کے ساتھ۔ رات کے 10:30 بجے وہی خواتین ایک ساتھ باہر نکلتی تھیں۔ آہستہ آہستہ میں اس معمول کا عادی ہو گیا۔ میں کوئی نظر باز نہیں مگر انسان ہوں۔ ایک چیز روز دیکھوں تو نوٹس میں آ ہی جاتی ہے۔ رمضان قریب تھے۔ رابعہ باجی کے پارلر میں آنے والی ایک خاتون فضیلہ آنٹی نے اپنے بوتیک کے لیے ہم سے ایک بڑا آرڈر لیا۔ 1000 ڈریسز سی کر دینا تھے، وہ بھی رمضان سے پہلے۔ میرے دوستوں نے کہا اتنا کام مت لو، وقت پر مکمل نہیں کر پاؤ گے، مگر مجھے ضد لگی ہوئی تھی۔ بس پھر کیا تھا، رات گئے تک ہم دکان پر کام کرنے لگے۔ ایک رات کی بات ہے، مال بند ہو چکا تھا، سارے فلور کی بتیاں بجھی تھی، بس ہماری دکان کی روشنی جل رہی تھی۔ 6 لوگوں میں سے ایک کاریگر رحیم واش روم گیا۔ کافی دیر گزر گئی مگر وہ واپس نہ آیا۔ مجھے تشویش ہوئی کیونکہ اسے کبھی کبھار مرگی کے دورے پڑتے تھے۔ میں نے فضل کو کہا جا کے دیکھ آؤ رحیم کہاں رہ گیا۔ وہ گیا اور واپس آ کر بولا واش روم میں تو کوئی نہیں ہے۔ میں نے خود جانے کا فیصلہ کیا۔
گلی بالکل اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ میں نے موبائل کی ٹارچ جلا کر نیچے قدم رکھا۔ جیسے ہی آخری سیڑھی پر پہنچا، مجھے یوں لگا جیسے کوئی پیچھے سے سرگوشی کر رہا ہو۔ میں پلٹا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ نیچے گارڈ اپنی کرسی پر اونگھ رہا تھا۔ میں نے پوچھا، بھائی میرا کاریگر نیچے آیا تھا؟ اس نے چونک کر کہا، نہیں صاحب، 11 بجے کے بعد یہاں کوئی نہیں آتا۔ میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ اوپر آ کر باقی سب کو بتایا۔ سب گھبرا گئے۔ ہم نے پوری تیسری منزل چھان ماری، دکانیں بند، روشنی کہیں نہیں، اور وہ رحیم کہیں نہیں ملا۔ آخر کار وہ پارلر کے دروازے کے پاس بے ہوش پڑا مل گیا۔ اس کا فون سائلنٹ پر تھا۔ ہم نے پانی ڈال کر ہوش دلایا، مگر پوچھنے پر اسے کچھ یاد نہیں تھا کہ کیا ہوا۔ خیر اس کی طبیعت سنبھلی تو ہم نے دوبارہ کام شروع کیا۔ میں نے دیکھا کہ رحیم معمول سے الگ انداز میں کام کر رہا ہے۔ نہ کسی سے بات، نہ نظریں ملانا، بس چپ چاپ بجلی کی رفتار سے کام کیے جا رہا ہے۔ فضل نے ہنسی میں چھیڑا، کیا پارلر میں کسی لڑکی کو دیکھنے گئے تھے؟ یہ سنتے ہی رحیم نے اسے ایسی تیز نظروں سے دیکھا کہ سب چپ ہو گئے۔ میں نے بات ٹالنے کے لیے کہا، چلو بس آج کا کام ختم کرو۔ اگلے دن طے ہوا کہ رات کو صرف میں، رحیم اور کمال رہیں گے، باقی سب دن میں کام کریں گے۔ اسی رات جب ہم سامان سمیٹ رہے تھے، جمیل جو ہمیشہ سگریٹ پیتا تھا باہر گیا، لیکن وہ باہر جانے کے بجائے لفٹ اور پارلر کی طرف بڑھ گیا۔ چند منٹ بعد وہ بھاگتا ہوا واپس آیا، پھولا ہوا سانس کپکپاتے ہاتھ۔ وہاں کوئی ہے، پارلر کے پاس کوئی ہے، کہتے ہی وہ پیچھے جا کر مشین کے پاس چھپ گیا۔ ہم سب حیران رہ گئے اور رحیم زور زور سے ہنسنے لگا، ایسی ہنسی کہ جسم میں کپکپی دوڑ گئی۔ پھر اچانک وہ ہم سب پر جھپٹا۔ ہم سب بدحواس ہو کر باہر کی طرف بھاگے، سیڑھیاں دو دو کر کے پھلانگتے ہم گارڈ کے پاس پہنچے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، رحیم بھی ہمارے پیچھے ہی تھا، زور زور سے چیخ رہا تھا۔ میں نے ہمت جمع کی، پلٹ کر اسے پکڑ کر بلند آواز میں قرآن کی آیات پڑھنے لگا۔ باقی سب بھی ساتھ پڑھنے لگے۔ بڑی مشکل سے اسے قابو کیا اور پھر اسے مسجد لے گئے۔ مولوی صاحب نے دم کیا، تب جا کر وہ پرسکون ہوا۔ فجر تک ہم مسجد کے باہر ہی بیٹھے رہے۔ صبح ہوئی تو سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ دوپہر کو میرا فون بجا۔ دوسری طرف وہی گلابی اسکارف والی لڑکی تھی۔ اس نے گھبرا کر کہا، جب میں صبح پارلر آئی تو آپ کی دکان کا دروازہ کھلا تھا، لیکن اندر کوئی نہیں تھا۔ میں نے دروازہ بند کر دیا ہے، خیریت تو ہے؟ میں نے صرف اتنا کہا، ہاں میں آ رہا ہوں، اور پھر کمال کو لے کر دکان پہنچ گیا۔ رحیم بخار میں مبتلا تھا، گھر پر آرام کر رہا تھا۔ 3 دن ہم نے دل لگا کر کام مکمل کیا۔ فضیلہ آنٹی کا آرڈر بھی مکمل ہو گیا، پھر سب کچھ معمول پر آ گیا۔ لیکن اس واقعے کے بعد ہم میں سے کوئی بھی پارلر کے قریب جانا پسند نہ کرتا۔ رفتہ رفتہ دیگر دکانداروں کو بھی عجیب واقعات پیش آنے لگے۔ کسی نے کہا رات کو پارلر میں روشنی دکھتی ہے، کسی نے بتایا لفٹ کی گھنٹی بجی، حالانکہ لفٹ بند تھی۔ ہم نے طے کر لیا تھا کہ اب اس بارے میں بات نہیں کریں گے۔ ہم یہاں کام کے لیے آئے تھے، نہ کہ بھوتوں کے پیچھے۔ وقت گزرتا گیا، رمضان کے دن آ گئے، مال میں رونقیں بڑھ گئیں اور وہ سب باتیں ماضی کا حصہ بن گئیں۔ آج اس مال میں میرا 4تھا رمضان ہے۔ ٹیم وہی ہے، بس ایک فرق آیا ہے۔ وہی گلابی اسکارف والی لڑکی جو روز پارلر کا تالا کھولنے آتی تھی، آج وہ میری بیوی ہے، اور یہ رشتہ رابعہ باجی ہی نے کرایا تھا۔ تو دوستو،
کیسی لگی آپ کو زلفی کی یہ پراسرار مگر خوبصورت کہانی؟ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔